بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کے گھر بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی، جس کو کسی بھی بات کی فکر نہ تھی، اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے سوتی تھی۔ ماں باپ نے بہت ہی ناز و نخروں سے پالا تھا۔ اٹھنے سے پہلے ماں ناشتہ تیار رکھتی تاکہ میری شہزادی اٹھے اور جلدی سے ناشتہ کر لے۔ ماں باپ نے اچھی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بیٹی کو اچھے اور بڑے اسکول اور کالج میں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب بیٹی یونیورسٹی سے آتی تو ماں آنے سے پہلے گرم کھانا بنا کے رکھتی تاکہ میری بیٹی گرم کھانا کھائے اور آرام کر لے۔ ایک دن سب مل کر بیٹھے تھے کہ باپ نے بیٹی کو بولا، بیٹا اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا فرض ادا کر سکوں، اور ویسے بھی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ماں باپ چاہے جتنا مرضی پیار کر لیں، محبت سے پال لیں، ایک نہ ایک دن یہ فیصلہ تو سب کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، نہیں کرنی مجھے شادی، مجھ سے نہیں ہوتی کسی کی غلامی۔ پاپا میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ باپ نے بہت ہی پیار اور محبت سے بیٹی کو پاس بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا کوئی بھی کسی کی غلامی نہیں کرتا، سب اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ باپ نے بہت ہی پیار سے کہا، دیکھو بیٹا، جو کام عورتوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ مرد کرتے ہیں، اور جو مردوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں۔ یوں ہی مل جل کر زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ آ ہی گیا جب بیٹی کو باپ کا گھر چھوڑنا تھا اور اپنے اصلی گھر جانا تھا۔ باپ نے بہت ہی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور دعائیں دیں کہ اللہ پاک ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ شادی کے بعد ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو کھانا گرم کرنے کا بولا، مگر اس نے پہلے تو اپنے شوہر کو بہت غصے سے دیکھا اور پھر فوراً جواب دے دیا کہ میں کھانا گرم نہیں کروں گی۔ شوہر کو اپنی بیوی کی اس بات سے بہت حیرانگی ہوئی اور پھر اس نے بولا کہ اب میرے سب کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، جیسے میرا کام تمہاری ضروریات پوری کرنا ہے جس کے لیے میں سارا دن محنت کرتا ہوں، ویسے میرے کام کرنا بھی تم پر فرض ہے۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی لڑکی نہیں مانی۔ آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے اور پھر ایک دن شوہر نے بولا کہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، میں تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، اور تم میری ضروریات اور میرا خیال نہیں رکھ سکتی تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ لڑکی بھی غصے سے اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں، خود کرو کھانا گرم اور اپنے سب کام، میں تمہاری نوکر نہیں، یہ بول کر اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں لڑکی وہاں بہت سکون سے زندگی بسر کرتی ہے، جیسے شادی سے پہلے زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں ماں اور باپ کی موت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک دن بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے، دیکھو میری بہن، میں اب فیملی والا ہوں، میری بیوی تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتی، تم اپنا بندوبست کہیں اور کرو۔ لڑکی بہت روتی ہے اور اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی بھی بدل جاتے ہیں۔ بہت رونے کے بعد اس نے سوچا میں اپنے لیے کوئی اچھی نوکری تلاش کروں گی۔ نوکری کی تلاش میں بہت گھومی، پھر ایک اچھی نوکری مل گئی۔ دفتر والوں نے بولا کہ ہمارے پاس ایک فیمیل ریسیپشنسٹ کی جگہ خالی ہے، آپ ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہیں، آپ ہمارے ہاں کام کر سکتی ہیں۔ آخر کب تک؟ خوبصورتی کا بھی ایک عرصہ اور ایک وقت ہوتا ہے، جیسے ہی عمر ڈلتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے اور خوبصورتی دن بہ دن ختم ہو جاتی ہے۔ ڈلتی عمر میں دفتر والوں نے کہا، بی بی ہم معذرت خواہ ہیں،
آپ کے کام میں اب پہلے جیسی تنگی نہیں رہی، لہٰذا اب آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ بہت نوکری ڈھونڈنے کے بعد پھر گلی اور سڑکوں پر پیزا بیچنے لگی۔ بہت دیر وہ نوکری کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جاتی، پیزا دیتی اور طرح طرح کی لوگوں کی باتیں سنتی۔ کچھ لوگ تو کہتے، آنٹی میرے بچے نہیں، میرا کوئی نہیں، پیزا کون کھائے گا؟ آخرکار وہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ پھر ایک دن کسی اور دفتر گئی۔ یوں دفتر والوں نے کہا، چلیں میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، میرا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، کیا آپ ان کے لیے کھانا پکا سکتی ہیں؟ میں آپ کو 6,000 ماہانہ دوں گا۔ آنٹی صرف 6,000؟ یوں دفتر والا، میں جانتا ہوں کہ ان 6,000 میں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، مگر میں مجبور ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ پیزا والی آنٹی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس کی آنکھوں میں زاد زاد آنسو بہہ رہے تھے اور سوچ رہی تھی کہ کاش جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیتی تو آج اتنا ذلیل نہ ہوتی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، فالو اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔